نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آپ نے ایک بات پڑھی ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہے۔ امام بخاری نے اسی پیٹرن پر ایک باب دوسرے سے ریلیٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب جب ہم ایمان کی طرف بڑھیں گے تو پھر ایمان کی باتیں پڑھیں گے کہ ایمان ہے کیا کچھ، اور اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے اور کتنا ہے۔ ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یا اس سارے قصے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان کے لیے معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے، ایمان کن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک اسلام کا اصل نقشہ کیا ہے، اور پھر ہرقل کا کردار اس میں واضح کیا گیا کہ کس کس طریقے سے اس نے کہیں سے خط لکھا، کوئی علم نجوم سے دیکھا، کچھ اور چیزوں سے حقیقت جاننے کی کوشش کی، لیکن اس کا چونکہ یہ سب کچھ اپنے دنیاوی مفاد کو بچانے کی خاطر تھا، پہچاننے کے باوجود ایمان نصیب نہ ہوا، لہذا اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی کہتا ہے لیکن نبی مانتا نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور وہ گھر لوٹے تو آپ نے یہ قصہ حضرت خدیجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ فرشتے نے جس طرح آپ کو بھینچا تھا، اور اتنا بھینچا تھا کہ یوں سمجھے کہ جیسے دم نکلنے لگا ہو، تو اس کیفیت کو آپ بہت دیر تک محسوس کرتے رہے، اس بوجھ کو، اس بھینچنے کو، کہ جس کے بعد آپ جو اس کا اظہار کرتے ہیں وہ اظہار کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اور یہ کوئی بھی شخص ایسا کہہ سکتا ہے جسے اس قسم کی مشقت سے گزرنا پڑے۔ اور دوسری بات یہ کہ خود فرشتے کے وجود کی ہیبت اتنی تھی اور زندگی میں ایک بالکل انوکھا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو تصور بھی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو تصور میں بھی نہ لاتے ہوں اور وہ آپ سے پیش آ جائے تو طبعی طور پر نیچرلی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے۔ وہی بند رہنے سے کیا مراد ہے؟ وہی بند رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جب فرشتہ آیا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی۔ اس میں روایات مختلف ہے کہ وہ عرصہ کتنا تھا، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ 40 دن کا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ وحی آئی جس میں یا ایھا المدثر کے الفاظ آتے ہیں۔ اور وحی کے گرم ہونے سے کیا مراد ہے؟ گرم ہونے سے مراد یہ کہ اس کے بعد پھر وحی کبھی رکی نہیں، مسلسل آتی رہی، ٹھنڈی نہیں پڑی، یعنی پہلی مرتبہ آ کے ٹھنڈی پڑ گئی، بند ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب شروع ہوئی تو پھر وہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جب کہ قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا زملونی۔ اس کے بعد سورت مدثر نازل ہوئی، جبکہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ زملونی کی مناسبت سے تو سورت مزمل نازل ہونی چاہیے تھی، مدثر کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ مزمل اور مدثر تقریباً ہم معنی ہیں۔ مدثر کا معنی بھی ہے کپڑا لپیٹنے والے، یہ صرف زملونی سے یا ایھا المزمل لفظی مشابہت ضرور ہے، لیکن اس کا لازمی تقاضا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ سورۃ المدثر ہی نازل ہوئی۔ حدیث 3 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبوب کیا گیا اکیلا رہنا غار حرا میں، اور عبادت کرتے تھے عدد والی راتوں کو۔ اس میں عدد والی راتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی گنتی کے دن آپ نے عبادت کی، کئی سال نہیں کی، یعنی غار حرا میں ایک مہینہ بھر رہے ہوں گے یا 40 دن رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ 40 سال ہی آپ غار حرا جاتے رہے، یہ مراد ہے۔ کیا اگر کسی محفل میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ کیوں نہیں دہرا سکتے؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہی میں آیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، غور سے سنو اس کو، اس وقت بولنے کی اجازت نہیں۔ اور کل آپ نے سورۃ القیامہ کی آیت میں بھی پڑھا کہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں اس کو، اور ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میسنجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں محل فلاں بادشاہ نے بنایا، اب بادشاہ تو اس میں اینٹیں پتھر نہیں اٹھا کے رکھتے، لیکن اس کے چونکہ حکم سے ہوا اس لیے اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے۔
یہاں پر پڑھ تو جبریل علیہ السلام رہے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کی طرف سے یہ میسج آیا. اس لیے فرمایا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پڑھو نہیں، کیا کرو؟ فتبع، پیروی کرو، یعنی اس کے بعد اس کو دہراؤ. اس لیے جب پڑھنے والا پڑھ چکے تو اس کے بعد تو دہرایا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ کیا ادب کے طور پر منع ہے یا گناہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 2 جگہ پر اس کی تاکید کی گئی. اس لیے ادب یا غیر ادب کی بات نہیں، بے ادبی بھی ایک طرح کا گناہ ہی ہے. اس میں بنیادی طور پر یہ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کے ساتھ کوئی دوسرا بھی بولنا شروع کر دے اور وہ سنے نا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ انتہا درجے کی بد اخلاقی اور بے ادبی. اگر انسان اپنی بات کے جواب میں اسی وقت دوسرے سے سننے کو ایکسپیکٹ کرتا ہے، بولنے کو نہیں، تو کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام؟ اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ نے حدیث میں بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اگر سیکھنے کی غرض سے کیسٹ یا کسی مولوی صاحب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جہاں یہ لفظ آیا کہ اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں کہا کہ کسی مولوی سے پڑھا جائے یا خود پڑھا جائے. جب پڑھا جائے تو جو سننے والے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں. اور سیکھنے کا راز غور سے سننا ہے، اور قرآن بھی اسی وقت دل میں اترتا ہے جب کوئی پڑھ رہا ہو تو غور سے سنے، اور جب خود پڑھے تو توجہ سے پڑھے. اسی طرح 5ویں حدیث میں آپ نے ہے کو واضح کیا کہ یہاں کیا مراد ہے. آگیا نحوہ عن الزہری، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی زہری سے بھی اسی قسم کی روایت ہے. نحوہ کا معنی ہوتا ہے اسی کی مانند، اسی جیسی. آپ نے کہا تھا کہ دین کا شوق آتا ہے تو ہر عزت والوں کو لوگ بے عزت کر دیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ہم جب دین پڑھنے لگتے ہیں یا دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو دوسرے سب لوگ گناہگار نظر آنے لگتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں یا نانی دادی ہوں. اب مثال کے طور پر ہماری والدہ یا نانی دادی جو ہے پچھلے وقت کی خواتین ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں پالنے پوسنے میں اور دنیا کے کام دھندے نپٹانے میں گزاری. عمر بھی پختہ ہوگی، خیالات بھی پختہ ہو گئے. ایسے میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے نہیں گزرے، تو قدرتی طور پر ان کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اور طرز عمل اور بہت سی چیزوں میں فرق ہوگا. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنی عادات کو پختہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو عموماً میرے یہ تجربے میں آیا ہے کہ بہت سی نوجوان بچیاں جب دین کی طرف آتی ہیں تو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، یا ان کے والدین ان کی نگاہوں میں گرنے لگتے ہیں، یا ان کے جو بزرگ آباء و اجداد ہیں وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتی کہ جو ان کا بہرحال حق ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے، یعنی ان کی عزت کی جائے. آپ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے آخری دم تک، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کا تعلق کاٹا نہیں ان کے ساتھ، اور نہ کبھی کسی دن نفرت سے ان سے بات کی یا ان کے اوپر غضبناک ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا ہرقل کے خط کے خطاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ہرقل کافر تھا لیکن چونکہ رومیوں کا بادشاہ تھا تو اس کو ان کے خیال کے مطابق اتنی عزت دی جتنی وہ اپنے بادشاہ کو دیا کرتے تھے. یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ دیتے ہیں یا توفیق دیتے ہیں تو جو نہیں آئے ان کو ہم خوار کرنا شروع کر دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کفار کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جا سکتا جس طرح ایک مسلمان بھائی دوسرے کو مخاطب کرتا ہے، تو کیا حکم غیر مسلموں یا اہل کتاب کے لیے بھی یہی ہے؟ جی ہاں، اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جیسے ایک یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا، اور اسی کے بعد اصل میں تو یہ کہا گیا کہ سلام کی بجائے سام، اور سام کا مطلب ہوتا ہے موت. تو آپ نے جواب میں کہا وعلیکم، اور اس لیے بھی انہیں احساس دلایا جائے کہ تم نے اسلام قبول نہ کر کے اپنے آپ کو سلامتی کا مستحق نہیں بنایا. پھر اسی طرح ایک یہ لمبا سا سوال تقدیر کے بارے میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ایک دعا مانگے اور وہ ہمارے لیے کمتر درجے کی ہو اور ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کم چیز مانگ رہے ہوں، تو اس سلسلے میں اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک خیر کو نہیں پہنچے. تو اس طرح کے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے طور پر جو چیز اپنے لیے بہتر نظر آتی ہو ہمیں وہ مانگ لینی چاہیے. آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے اوقات ایک دعا قبول فرماتے اور بعض اوقات نہیں کرتے. اگر قبول فرما لے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی میں شاید ہمارے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ ہم اس سے اس کا فضل بھی تو مانگتے ہیں. ہمیں جب دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تو یہی کہا گیا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہرقل نے زغاتر کے رپلائی کا کیوں انتظار کیا جو ہمس میں تھا، اور ہرقل جو تھا وہ ایلیا میں کیوں ٹریول کر کے گیا. ہرقل کو یا رومیوں کو ایرانیوں پر فتح ہوئی تھی.
قیصر کو کسرا کے مقابلے میں جیت ہوئی تھی تو وہ شکرانے کے لیے ایلیا میں گیا تھا. ٹھیک ہے. سوال یہ کہ جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں گیا تو ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ کہہ دیتا. تو ابو سفیان کو یہ فکر کیوں تھی کہ میں جھوٹا کہلایا جاؤں گا؟ وہ تو کافر تھا تو اسے جھوٹ سچ کی کیا فکر. آپ نے یہ پڑھا ہوگا عربوں کی تاریخ میں کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی بنیادی اخلاقی باتیں تھیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کو اس قرآن کے لیے چنا تھا، اور ان میں دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. یعنی صحابہ کرام جیسے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ سے بچنے والے لوگ تھے. تو وہ اسلام نے بھی آ کر ان کو یہ چیز دی، لیکن دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو ایک بہت بڑی برائی تسلیم کیا جاتا تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اس کے باوجود جھوٹ کو برا کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو یہ فکر تھی. آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوال 2-3 لوگوں نے دہرایا کہ ہرقل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ خط کیوں نہیں لکھا. آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسرا کو خط لکھا تو بھی ڈائریکٹ نہیں لکھا، عظیم بحرین کو پہلے بھیجا. تو اس میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے مختلف ایسے مشیر یا ایسے امراء ہوتے تھے جو مختلف علاقوں کو ڈیل کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارا ایک فارن آفس ہے، فارن آفس میں آپ دیکھیں کہ وہاں مختلف سیلز ہوتے ہیں. تو کوئی یورپین سیل ہے جو یورپ کے ساتھ تعلقات کی ڈیلنگ کرتا ہے، کوئی عرب ممالک کے ساتھ، کوئی رشین اسٹیٹس وغیرہ ہیں، یعنی مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، یعنی مختلف علاقوں کے مختلف سیکریٹریز ہوتے ہیں یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا وہی ہو کہ جس کی براہ راست، کیونکہ بادشاہ کا ہر شخص کے ساتھ خود براہ راست لین دین نہیں ہوتا. اور اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام ممالک نے یا ان تمام لوگوں نے ایز سچ وہ بھی درجہ ابھی نہیں دیا تھا کہ وہ انہیں اپنے لیول کا سمجھتے ہوں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر اور اس وقت کی پالیسی کے مطابق پہلے خط درمیان کے ایک شخص کو بھیجا جو وہاں جا کر آگے پہنچا سکے، کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ براہ راست ہر ایک سے چیز وصول نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے اپنے مختلف معتبر صحابہ کرام کو دیے اور وہ دوسرے لوگوں تک لے کے پہنچے، اور بعض جگہوں پر ان کو اندر دربار میں جانے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے نچلے لیول سے دے کے بات اوپر تک پہنچائی گئی. یعنی ایک بہتر طریقہ یا تدبیر اختیار کی گئی اس کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.